میٹھی بولی تو میں لایا ہے میں عرض بیا کرے نا آقا تواڈے نام دی محفل سجائی بیٹھا واہ واہ آقا تواڈے نام دی محفل سجائی بیٹھا محفل سجا کے راہ تے دیداں میں لائی بیٹھا کیا بات ہے جو دیداں تے بولے ہو آقا تواڈے نام دی محفل سجائی بیٹھا محفل سجا کے راہ تے دیداں میں لائی بیٹھا آشو ضرور آشو آشو ضرور آشو کامل میں کو یقین ہے ہی واسطے میں راہ دے بدیاں بچھائی بیٹھا آقا تواڈے نام دی محفل سجائی بیٹھا محفل سجا کے راہ دے دیداں میں لائی بیٹھا آسی و سوہنا چہرہ تھیسی اے دل منور لفظ سمجھنا ملتا اپنے ایمان تو پوچھ لو میں یہ سارے علاقے ہے آسی و سوہنا چہرہ تیسی یہ دل منور ہی واسطے میں دل دیاں بتیاں بجھائی بیٹھا آقا تواڈے نام دی محفل سجائی بیٹھا اور آخری لائن بڑی با کمال ہے کمال دی لائن ہے پتہ کا سمجھ آتی ہے کہ کہنا چاہو زنجیرہ چاہو شاکر کتے نکیرو چاہو شاعر یعنی قبر میں جا کر ان کو کہہ رہا ہے منکر نکیروں کو چاہو زنجیرہ چاہو شاکر کتے نکیرو میں بھی اپنے سفارشی کو میں بھی سجائی بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے دینار سلامت رامن آئے ہے جی نبی دا ذکر سرور دیتا ہے کہیں وہ کلفی میں سرور ملتا ہے کہیں وہ لڑائیاں میں سرور ملتا ہے ایسی حلالی ماں دے پتر ہے سانا ٹیسٹی کوئی علیہ اللہ بنایا ہے نبی دا ذکر سائیں سرور دیتا ہے نظر کو جلوائے تور دیتا ہے سبحان اللہ بیٹا تیرے سمجھ نہیں آ رہی ہاتھ پکڑی بیٹھا ہی نہیں بھج دے گئے میں آدھا کیا بیان نبی دا ذکر سرور دیتا ہے نظر کو جلوائے تور دیتا ہے منکر دے منہ کو بدل دیتا ہے حلالی دے چہرے کو نور دیتا ہے سبحان اللہ حلالی دے چہرے کو نور دیتا ہے ایک دفعہ تبو شریف پڑھو تے میں نوکری شروع کرنا سکتا سارے آواز بلند تبو شریف الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان سبحان اللہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه أو كما قال عليه السلام لكل نبي رفيقي ورفيقي في الجنة عثمان کرامتی نظر بھال ربا تینو پاک قرآن دا واسطہ ہے کاری شاہد اس مسجد کھجور علی وچ
مجمے تے زور نہیں پاونا پوندا کیونکہ جن سوندن وہ ہے ہی نور المصطفیٰ مینو کوئی جدو جہد کرن دی لوڑ نہیں مینو پتہ ہے حلالی ماں دے پتوری وے تانوں لفظ قائل بھی کریندا ہے گھائل بھی کریندا ہے تے میرے ول مائل بھی کریندا ہے اس واسطے میں آتا پیا کرم دی نظر بھال ربا تینوں پاک قرآن دا واسطہ ہے یا واسطہ ہے خلیل و زبیدہ ملکہ یا داؤد سلیمان دا واسطہ ہے فلسطین کشمیر آزاد ہوئے تینوں نبی سلطان دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تینوں نبی سلطان دا واسطہ ہے صدیق عمر دا واسطہ ہے یا حیدر عثمان دا واسطہ آنکھو جعفر قریشی کون عثمان تھوڑی آواز دے دو سامدہ لیا بیٹا کون عثمان ٹھیک ہے جی آواز ہوتی بھی ہے نالی موئے ہوئے اسی بھی کوئی نہیں سبحان اللہ اللہ تو بھی آلیا کون عثمان بندے نو بابا آدم تیری دوان دا پتہ ہے حلالیاں نو حضور دے یارہ دا پتہ ہے سبحان اللہ جی 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 سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ کون عثمان ایک ایک لفظ پہ غور ہوئے او عثمان جڑا اسلام لامن تو پہلے کدی شراب پیمن دا دور دی گل آپ نے ویکھی ہی نہ ہے ہائے ہائے کون عثمان جن اسلام تھے نہاون تو پہلے کدی گانا سنیا ہی نہیں تے پسند بھی نہیں کیتا کیا بات ہے میرے بچوں شیر بان کے سنو کون عثمان جڑا اسلام تھے نہاون تو پہلے بھی سخی تے بعد وچ بھی سخی ہے ہاں تو انہوں نے غلام تو میں میرا حتہ خیرات منگنی ایسی موہن دے ناتے کون عثمان ہے قرآن کی قسم ہے جنہیں اپنی خلافت دے دور چ مؤذنہ دے وظیفے لائے کون عثمان جس نے اپنی حکومت کے دوران عرب کے لوگوں کو زمینوں کے مالکانہ حقوق دیے کون عثمان میرا بیٹا اے او عثمان ہے جنہیں اپنے دور حکومت جدہ وچ بندرگاہ بنائی ہے کون عثمان مولانا جڑے کاڑی بیٹھے ہو نہ بولے سو میں دکھ لگ سی او عثمان ہے جنہیں اپنے زمانے وچ امت نو ایک قلت متفق کیتا سلامت رہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ کون عثمان میرا بھیرا میرا نسلہ جی میں نا چنگی بات پتر حضور دے صحابہ تو ذکر پہ سنتا ہے میں اس عثمان کا نا چاہیا ہے جنہیں بیت المال وچوں مسافراں واسطے علیحدہ علیحدہ مسافر خانے بنائے او عثمان حضور اس جملے تے مینوں بڑا دکھ لگ سی اگر بندے کو سمجھ آئی کون عثمان جدے نام دا بینک اکاؤنٹ آج بھی مدینہ وچ ہے سبحان اللہ بے کالی ٹوپی والے ہاتھ بلند کر کے نعرہ جی میں بڑھتا پہ آگی کون عثمان جیڑا بینک اکاؤنٹ میرا بیٹا میں در دیکھ ہے کہ جعفر قریشی ہے کو لوگ جیب نہیں ہے
میرے کو بندہ آدم بچ میں کو ہلن کیوں نہیں دیتا میں کہ میں کو شیخ نہیں لگے ہوئے گل یہ ہے میرے دماغ میں ٹھنڈ ہے زبان پہ کھنڈ ہے تے مطالعے کا گھمنڈ ہے سبحان اللہ تے بولے بولے نو پتہ ہے میں کیڑے سے کرے چایا بیٹھا جی مولانا کون عثمان جدا کون اج بھی مدینے وچ ہے وہ بڑے بڑے سخیراں دے جڑے 4 کلو دی کوٹھی پا کے باہر 5 لیٹر دا کولر لگ کے تلے امن فی سبیل اللہ یہ 5 لیٹر دا کولر لگا کے سیلفی برآمدہ ہو رہے کہ مدینے وچ مسلماناں واسطے کنواں خریدنا ہو تحسین المصطفیٰ who is the عثمان اور جس کا 1.25 لاکھ نبی حیا کریں اسے محمد کہتے ہیں اور جس کا محمد حیا کرے اسے عثمان کہتے ہیں جی ہاتھ وہ اٹھائے جس نے خیرات لینی ہے ہاتھ وہ اٹھائے جسے پتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں اللہ کا ذکر کرنے سے شکل حسین ہوتی ہے نبی کا ذکر کرنے سے نسل حسین ہوتی ہے صحابہ کا ذکر کرنے سے نقل حسین ہوتی ہے اور حسین کا ذکر کرنے سے فصل حسین ہوتی ہے اور ذکرین کا ذکر کرنے سے ادھر دیکھ لو شکل حسین ہوتی ہے جی شاباش 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 سبحان اللہ جینے والی صاحب آپ بہت اچھا سن رہے ہیں ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں آج الحمدللہ ہم 6 گروہ میں تقریر نہیں کر رہے ہم صحابہ کے 2 گروہ میں تقریر کر رہے ہیں سبحان اللہ کون عثمان تیری حیاتی ہوئے میرا مولانا ذرابا ذرابا ذرابو ذرابت ذرابت ذرابنا میری سن لے میں عشق دی بولی بھی سن لے میرا مطری میں جہاں پہ آتا ہوں عثمان حضور ہر کا میں اٹھی کے پڑھا علی اللہ فور کے آلیا ہم چک کبھی مکینے پڑھا ہائے کون عثمان امیا جس کا حیا محمد عربی کرے اس کا عثمان کہتے ہیں اور جس کی رینڈر حفاظت کرے اس کا سکر پاکستان کہتے ہیں جس کی آرمی قبلہ حفاظت کرے اسے چیف آرمی صداف کہتے ہیں اور جس کی حسن حسین چوکی داری کرے اسے عثمان کہتے ہیں قسمت کا دھنی ہے کرسی والے حضرات ٹھیک ہے جی میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں میں ہوں تو پورا لیکن آپ میری ٹینشن نہیں لینا میرے اندر وٹامن اے بھی ہے ڈی بھی ہے بی بھی ہے آپ میرے لیے دعا کرنا میں ان جوانوں سے نپٹ لوں گا بالکل گھبرائے نہیں نبی کا داماد قسمت کا دھنی ہے وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہاتھ وہ اٹھائے جس کے ہاتھ ہیں حضور
کرو لیکن مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ صدیق ہماری جان ہے، عمر ہماری شان ہے، عثمان ہماری آن ہے، علی ہمارا ایمان ہے، یزید پکا بیمان ہے، حسین جنت کا سلطان ہے. شاباش شاباش شاباش. میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے، وہ میرا غنی میرا غنی. جیو بیٹا جیو، اللہ کو عالم بنائے. وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے، جامع القرآن ہے، حق کی پہچان ہے. جامع القرآن ہے، حق کی وہ پہچان ہے. جامع القرآن ہے، حق کی پہچان ہے. سخاوت اس میں رچی بسی ہے، وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے. حق چاہیے بیٹھے ہو اللہ کا گھر رہے، حق شاہ خالی نہ جاوے. وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی، وہ میرا غنی میرا غنی. آپ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو، آپ جعفر قریشی بننا چاہتے ہو. وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے، وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی. حضور کے شعر مکی میں پڑھتا، مجمع کی میں سنتا ہے. اور یہ میرا ہاتھ ہے، یہ اس کا ہاتھ ہے. آپ سمجھ گئے مولانا، آپ سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے. میں تو رضوان کو جان کے لیے پھر سنیے. اور یہ میرا ہاتھ ہے، یہ اس کا ہاتھ ہے. یہ میرا ہاتھ ہے، یہ اس کا ہاتھ ہے. عثمان کا ساتھ میرا ساتھ ہے، عثمان کا ساتھ میرا ساتھ ہے. جنت میں ہم سایہ اس کا نبی ہے، وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے، وہ میرا غنی میرا غنی. شاباش شاباش شاباش. آمین نور الاسلام. سنو میری بات، وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی. اس شعر کے تاثیر سے یہ لکھیا بھی میں آج جائے، تیاری بھی میں آج کر کے آیا کہ میں یہ شعر کاری شاہد جڑے ویلے میں لکھیا، میں کہ پتہ نہیں میرے کول کل لکھی دی آئے، حالانکہ میں شاعر بھی نہیں ہاں. اور دشمن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھتا. سبحان اللہ. ہائے ہائے، دشمن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھتا. اب سبحان اللہ. وہ دیا دشمن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھتا. نبی نے بتایا پیار ان سے نہیں کرتا. نبی نے بتایا پیار ان سے نہیں کرتا. نبی سے یہ بات صحابہ نے سنی ہے، وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی. شاباش سفیان، دائیں طرف نہ دیکھا کر. وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے، وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے. نبی کا داماد قسمت کا دھنی ہے، وہ میرا غنی میرا. ایک دفعہ سارے ہاتھ اٹھائے اگر محسوس نہ کرے تو. وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے، وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے. وہ شاہ کوٹ میں جلسہ ہے ذوالنورین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربانی سائی مہربانی. وہ شاہ کوٹ میں جلسہ ہے ذوالنورین کا. ہمارے دل میں ہو ان کی رچی ہے، وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے، وہ میرا غنی میرا غنی.
جی شاہکوٹ میں پھر پڑھوں میں سمجھا شاید میں غلط پڑھیا ہے وہ آتا ذرا ایک دفعہ پھر پڑھ پورا 200 تیرے اوپر مارنا ہے شاہکوٹ میں جلسہ ہے یار خوش ہو کے بیٹھو یار آج کل ویسے عجیب ماحول بنا ہوا ہے پر نہ ہو اور شاہکوٹ میں ہے جلسہ ہے ذوالنورین کا شاہکوٹ میں ہے جلسہ ہے ذوالنورین کا دل ہجرتین کا دل بشارتین کا دل ہجرتین کا دل بشارتین کا ہمارے دل میں ہو ان کی رچی ہے وہ میرا غنی سارے بچوں بڑے کو کوئی پوچھے رات مولوی کی آتا سی آخری وائی آتا سی میرا غنی بھائی شہر میرا غنی ہے نبی کا داماد قسمت کا دھنی ہے وہ میرا غنی ہے وہ میرا غنی ہے وہ میرا غنی ہے تقریر تو میں کوئی 4-5 گھنٹے دی لکھ لکھ کے آیا بھیا تقریر نہیں کرنی آج میں CSS کا امتحان دینا ہے لیکن کیونکہ تو مغرب کے بعد ہی پروگرام شروع کر دیتا ہے تو نماز ہی پڑھنی ہے تو میرا دل یہ ہے ہاں جی ہاں نماز پڑھے کب پڑھیں گے 10 بجے اچھا کاری شاید بڑا تیز ہے شاید جو ہوا اچھا جی سردار صاحب اگلے سال میں آیا تو ایک اور قصیدہ لے کے آؤں گا آپ نوٹ جمع رکھیں اے مسجد کے متولی بھی ہیں منتظم اعلیٰ بھی ہیں اللہ اپنے گھر کا متولی عام بندے کو نہیں بناتا میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں اللہ اپنے گھر کا متولی اپنے خلیل کو بناتا ہے اور عالمی مبلغ اسلام بیٹھے ہیں میرے آقا فرماتے تھے یہ تمام مسجدیں ہیں یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں تو سرکار جب خانہ کعبہ کا متولی خلیل ہے تو جو اس مسجد کا متولی ہوگا اگر اس پر بھی تو دارا کے کعبے کی طرف نوازی جعفر قریشی کی کہیں چلا جاوے نا جی تو پھر کچھ دن میرا ذرا ہم سفر ہے اس کو یار کیا شے پسند کرتا ہے حلوہ چکن مٹن کیا پسند کرتا ہے یہ ہے کہ کوئی نہ تو میں اپنی گل کیا کرتا اج تساں سالانہ محافل کرا رہے ہو یہ تہاڈا اعزاز ہے ٹھیک ہے نا جی اج پوچھتے ہیں اے عثمان ذوالنورین تیری پسند کیا ہے بھائی تو ہاتھ چاہیا ہے میں بالکل راضی ہوں تاکہ اے عثمان سونا اساں تیرا ہر سال ذکر بھی کرتے ہیں تیرے نام دے اشتہار بھی چھپانے ہیں تیرے نام دا لنگر بھی اساں کھوانے ہیں سرکار ذرا اے فرما دیو آپ لائک کیا کرتے ہو آپ پسند کیا کرتے ہو حضرت عثمان ذوالنورین کو پوچھ رہے ہیں سونا تو پسند کیا کرتے ہو آپ فرمائیں علی ثلاث خصال او میرے نبی دے امتیو میں 3 چیزاں پسند کرنا کہ اتنا چیزاں 3 چیزاں پسند کرنا سونا کیڑیاں کیڑیاں فرمایا پہلی ہے اطعم الطعام میں بھوکے نو کھانا کھواون پسند کرنا سبحان اللہ وہ جڑے بول پے او بڑی کیا بات ہے میں بھوکے نو کھانا کھواون پسند کرنا اور یاد رکھ لوائے میرے بھراو عثمان او سخیے جڑا آپ اسلام لے کے آئے تے کئی لوگ غریب او بھی کلمہ پڑھ گئے آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں اگر سرداراں نے نوکریاں تواڈیاں
کھولیا ان کا تنخواہ میں دیسا کلمہ تساں پڑھ دے ہو اگر کھانا کوئی نہیں تو میں عثمان کھانا دیسا ہی واسطے اگر صحابہ دے نوکر ہو تے اہل بیت دے نوکر ہو اپنی جیباں غریباں واسطے کھول کے رکھیا کرو بند نہ رکھیا کرو اور میاں دوسرا پارا ہے سورت بقرہ ہے آیت نمبر 177 ہے اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ہائے 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 سبحان اللہ صاحب سبحان اللہ ایمان نال فیصلہ بات تو لے کے شیخ و پورا تک اس روڈ تے بڑیا تقریرا کیتی ہے تے قرآن بھی بڑا پڑھیا مگر ایتھے جڑا مزہ آیا ہے سبحان اللہ او تو سلام ہے اللہ فرماتا ہے تو ہمیں مشرق والے پاسے منہ کر کے نماز پڑھ ہمیں مغرب والے پاسے منہ کر کے مینوں یاد کر اے کوئی بڑی گل ہی کوئی نہیں اے نیکی کوئی نہیں اللہ نیکی کیا ہے اللہ نے 16 سیڑھیاں دسیاں ان جنت دیاں بندے برج خلیفہ دیاں قبلہ سیڑھیاں گن دے بندے زمزم ٹاور دیاں سیڑھیاں گن دے اور بندے مینارے پاکستان دیاں سیڑھیاں گن دے اور جنت دی سیڑھی کیڑی ہے فرق پہلی ہے ولکن البر من آمن باللہ مجھ پر ایمان لے آ والیوم الآخر ججمنٹ آف ڈے پر بھی یقین کر اللہ والے فرمایا والملائکۃ میرے فرشتہ پہ بھی بلیو کر والکتاب ساریاں کتاباں پہ بھی یقین کر والنبیین میرے سارے نبیاں نو بھی من اللہ اور کیا فرض ذوی القربى والیتامى جڑے تینوں میں مال دتی ہے اے سب بن کے نہ وے بلکہ اپنے رشتہ داراں دا بھی خیال کر مہربانی 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 لگے رہو لگے رہو توجہ کرو اللہ بے فرماتا سبیل القربى اپنی دولت اپنے رشتہ داراں دا خیال کر فارچونر شاپو ڈالے نہ وکھا آئی فون نہ وکھا پلازا نہ وکھا اور دولت کا حصہ بھیڑ بھیڑا پہ بھی خرچ کر رشتہ داراں پہ بھی خرچ کر اللہ اور فضل والیتامى تے یتیماں پہ بھی خرچ کر والمساکین تے محتاجاں نو بھی دے والسائلین وفی الرقاب قیدیاں نو بھی آزاد کر ہائے 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 وابن السبیل میاں مسافراں دا بھی خیال کر والسائلین وفی الرقاب اگر قید چھوڑ پیسے دے کے چھڑا اللہ اور کا کرا فنا واقام الصلاۃ نماز بھی قائم کر وآت الزکاۃ مال دیتے وچوں زکات بھی دے اللہ اور کا کرو فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء کبھی کبھی ہم تجھے ٹربل میں ڈال دیں تھوڑی سی مصیبت میں ٹچ کریں تو ہڑتال نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا یہ 16 سیڑھیاں جب تو کراس کرے گا ہم خود کہیں گے اولئک الذین صدقوا وہ دیکھو یہ سچا ہے جی 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 سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی
سبحان اللہ جی، آپ کی کیا بات ہے، شاہ کو والے زندہ باد، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ فرماتا ہے ہم خود کہیں گے اولئک الذین صدقوا، اب تو سچا ہے، واولئک هم المتقون، اب تو تقوی والوں میں ہے۔ اس کا قرآن لے آؤ، میں سر پہ رکھے نا، یہ سولہ کی سولہ دے دیا گئی، خدا کی قسم میرے عثمان ذوالنورین میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، سارے ایک نہیں، سولہ کی سولہ، سولہ کی سولہ۔ میں کوئی انکھوں میں تقریر نہیں کر رہا، نہ میں بہروں کے سامنے چیخ رہا ہوں، میں حضور کے نوکروں میں بیٹھا ہوں۔ خدا کی قسم ہے، اور مکے کے یتیم حضرت عثمان کو یاد کر کے کہتے تھے ابا خوف ہو گیا، ذوالنورین تو ہے نا۔ خدا کی قسم، مساکین مساکین کو کہیں کھانا نہیں ملتا تھا، چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ، عثمان کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ عالمی مبلغ اسلام میرے سامنے ہے، ہم آپ کا بہانہ رسالہ لے کر بھی وہاں سے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے خدا کی قسم، ایک کنواں آپ نے 10,000 درہم میں لیا، آدھا مسلمانوں کے پاس یعنی حضرت عثمان نے لے لیا، آدھا یہودی کے پاس ہے۔ جمعہ ہفتہ اتوار پیر حضرت عثمان اس میں سے پانی نکالتے ہیں، 3 دن یہودی پانی نکالتا ہے، وہ کافروں کو آنے نہیں دیتا، وہ ایسا تھا مراد، مسلمانوں کو بھی نہیں آنے دیتا تھا، اپنے لوگوں کو بھی مفت پانی نہیں دیتا تھا۔ لگا پتا حضرت عثمان کو، فرمایا کتنے کا بیچے گا؟ اس نے کہا 10,000 درہم اور دے، میں تجھے سارا کنواں دیتا ہوں۔ اس کنویں کا نام بیر روما تھا، اور درہم بنتا ہے چاندی کا نہیں، 1 تولہ سونے کا۔ جو چپ کر گئے ہو بڑے سخی ہو، تم سبحان اللہ نہیں نکالتے، تمہیں کیا پتا سخاوت کس چیز کا نام ہے؟ تم وہ ہو جو چوکے چھکے پہ بولتے ہو، اور تم نون جنون میں بولتے ہو۔ یہاں نون جنون کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں حوالی خون کا ذکر ہو رہا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک میں نوکر، میں نوکر، میں نوکر، چلے گا، یہ بڑا کوئی بات ہے، ٹھنڈا تقریر ہے، وہ بھی ہم پانی پیتے رہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ 10,000 درہم آپ نے دیے، اور پورے میرے روما پر آپ کا قبضہ ہو گیا۔ اور بندے آدم رات بریلیاں دی مسجد گیا میں جی، اتھے پانی نہ پی، اتھے پانی نہ پی، اتھے پانی نہ پی، تو اپنی مسجد سانو پانی نہیں پی بن دے گا۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں خریدا اور کنویں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، مدینے کے جتنا انسان ہو خود بھی آ جانا، اپنے جانور بھی لے آنا، ہم محمد کے قدموں کے صدقے سوا سے نام کریں گے۔ جی سفیان جی، جی سفیان جی، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور عثمان آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا ہم بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے سر، آپ سلامت رہیں سر۔ حضرت عثمان کو بھی مانو، حضرت عثمان کی بھی مانو۔ جے رب ناکیاں دھوکیاں ملدا تا ملدا ڈڈواں بچیاں نوں، جے رب راتی جاگیاں ملدا تا ملدا ٹال کرچیاں نوں، اور جے رب لمے کٹا ملدا تا ملدا ڈاندا خشیاں نوں، انہاں نوں رب ملدا نہیں باہو، رب ملدا دل دیاں سجیاں۔ کہانی بنا کے مر، کہانی بنا کے
بیوی بچوں کو پیزا کھلانے سے کہانی نہیں بنتی، ہر 6 مہینے بعد نیا پلاٹ لینے سے بھی کہانی نہیں بنتی۔ کہانی بنانی ہے تو نمرود کی نہ بنا، خلیل اللہ کی بنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ کہانی بنانی ہے تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، فرعون ڈکٹیٹر کی نہ بنا، موسیٰ کلیم جیسی کہانی بنا۔ کہانی بنانی ہے نا، میں تجھے صحیح بتا رہا ہوں، اللہ واحد کی قسم، ابو جہل کی نہ بنا، سیرت مصطفیٰ پہ چل کے دکھا۔ کہانی بنانی ہے تو شکر ملاج نہ بن، عباس ملاج بن کے دکھا۔ کہانی بنانی ہے تو یزید کی کہانی نہ بنا، حسین کی کہانی بنا۔ آپ راضی ہیں کہ نہیں میں ٹھیک بول رہا ہوں؟ یا عثمان، آپ کی پہلی پسند کیا ہے؟ بیٹا اٹھ کے بتائیں کہ پہلی پسند کیا ہے، اٹھ کے بتائیں، میں ایسے آگے تقریر ہی نہیں کروں گا۔ آپ نہیں جی، بچے بولیں گے۔ ہاں بچوں، بھوکوں کو اب میں سنوں گا آپ سے۔ صبح آپ نے یہاں دوہرائی کرنی ہے کہ مولوی جعفر یہ بات کر گیا تھا۔ حضرت عثمان کی پہلی پسند کیا ہے؟ بھوکوں کو، ہاں بیٹا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ سنورین تیری ہجرتین تیری بشارتین، تیری دوسری پسند کیا ہے؟ آئے ہے میری بننزا ویکھی آئی، میری بور جان دا بوٹ ویکھی آئی، میری 21,000 دی ٹوپی ویکھی آئی، میری راڈیو گھڑی ویکھی آئی، تو میں تینوں آتا تے کدی پیو دی قبر ویکھی ہے؟ تو مر کے دیکھ، تیری بیوی بھی تیرے کمرے وچوں چالیے دے بعد تیری تصویر نہ ہٹاوے تو میں جعفر قریشی نہیں۔ دوسری پسند کیا ہے جنہوں نے نابگی؟ فرمایا ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ کمال کرتے ہیں۔ سویرے جاؤ اپنی الماریاں میں چیک کرو، کسی کا 50 جوڑا پیا، کسی کا 60 پیا ہے، حیا کرو، 7 کافی ہیں، روزانہ ایک ہی کپاتے ہو۔ ان کو کوئی علماء کی کمی ہے، خطباء کی کمی ہے، ان کی مہربانی۔ عزیز باپ کے بیٹے ہمیں بلا لیتے، ہم تو بھی اندر سے ڈرتے ہیں کہ ان کے سامنے کیسے بات کرے۔ If wealth is lost, nothing is the lost. If health is lost, something is the lost. If character is the lost, everything is the lost. 7 جوڑے تیرے کافی ہے، بچ کر یار، بقایا اٹھا، ان کو استری کروا، اچھے سے شاپر میں ڈال کے کسی کو پہنا، کہہ دے یار جا۔ لوگ سبیلے لگاتے ہیں، میں عثمان کے نام کے کپڑے دے رہا ہوں۔ اللہ تمہارے آنسو قبول کرے۔ سر یہ کام کرے تو صحیح، آپ اس کے چہرے کو دیکھیں گے نا، جس کو آپ دے رہے ہوں گے، وہ جو آپ اس کا چہرہ دیکھیں گے، وہ خوشی آپ کی بیماریوں کو ختم کر دے گی۔ اسی حقوق العباد پورے نہیں کر رہے، ہم حقوق العباد پورے نہیں کر رہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہم اسانے بھی جو کئی بندے بیٹھے، سفیان خدا کی قسم ہے، آغا خان نے جو ٹیسٹ کرایا کوئی بیماری نہیں، بزرگ بھیا نے جو چیک کرایا کوئی بیماری نہیں، شوکت خانم کو ٹیسٹ کرایا کوئی بیماری نہیں، رات کو نیندر نہیں آئی، بیماری ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اساں کتھوں نہ کتھوں حقوق العباد چبا رہے ہیں، حقوق العباد پورے نہیں کر رہے۔ آپ حقوق العباد پورے کریں، خدا کی قسم آپ کے نزدیک بیماری نہیں آئے گی۔ یہ لاہور ہے، لاہور میں اگر میری ماما بیٹیاں سن رہی ہوں، میں سن لو، میں نہیں رجب علی خیاط رہا جدھر پاکستان میں بنیا انگریز کی حکومت ہے، کمشنر انگریز رہا، اودا پی اے
پیے کون ایک بندے کو کپڑے سیون رہا تے کپڑے سیون والے کا نام ہے رجب علی. کیا نام ہے؟ خیاط دردی نو. سر بہت توجہ کر سو، تقریر نہیں تحفہ دے کے جا رہا ہوں. یہ رجب علی خیاط اودے کول کپڑے سیدھا ہاں آ کے دا بھائی میں 25 روپے لے سا. ٹھیک ہے جی. پیسے گھندا کل شام نو آویں. او کل شام نو آوے ہا تے کاری شاید 20 روپے دیتا ہا، لے لینا 5 روپے آدھا یہ لو، یہ میرا حق نہیں بنتا. میں نے جوڑا تیرا 1.5 گھنٹے میں سینا تھا لیکن میں نے 1.25 گھنٹے میں سی دیا تو ٹائم تو بچ گیا. یہ 5 روپے بھی لے، یہ بچے ہوں گے لیراں بھی لے، کپڑے بچا ہوا بھی لے. وہ کہہ یار یہ لیراں کیوں دیتا پہ؟ وہ کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں تیرا کپڑا لے لوں، اللہ میرا کفن میلا اتنا ایماندار آدمی ایک دن وہی مشہوری ہو گئی. ایک دن کمشنر صاحب کا پی اے آیا روندا ہویا، اوے رجب علی یار تو نیک آدمی ہے، بزرگ ہے، میں 10 سال تو تیرے تو کپڑے سوا رہا ہوں، مہربانی کر یار میرے نال مسئلہ ہے، دعا کر. انہیں کہا کیڑی؟ کہ یار میری ایک فائل ہے ڈی سی صاحب نے، اس کمشنر صاحب نے مجھے دیتی ہے، وہ گم ہو گئی ہے، آج 9 مہینے ہو گئے. کل کمشنر نے مجھے کہا ہے اگر فائل نہ ہوئی تو میں تیری نوکری ختم کر دوں گا. میں رجب علی تیرے کو لایا تو اللہ کا نیک بندہ ہے تو دعا کر. انہیں اتنے ویکھیا، سجے ویکھیا، کھبے ویکھیا. انہیں کہ میرے کو لا گیا دعا کراون، شرم نہیں آتی. آج 7 سال ہو گئے تیری ہمشیرہ بیوہ ہو گئی ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں تھی. انہیں آخیا تینوں کی میں پتہ ہوں کہ میں نبی کا نوکر ہاں، نبی کا فرمان ہے، اور جس کی زمان جس کے پیٹ میں رزق حلال ہے اس کو سب کچھ کا پتہ لگ جاتا ہے، اللہ فضل کرتا ہے اس پر. وہ جب میں کیا کر رہا ہوں کہ جا بہن سے دعا کروا، تیری بہن نے ہاتھ اٹھا دیے تیرا کام ہو جائے گا. لو جی وہ چلا گیا. 7 سال کا یتیم بھانجے دیکھ کے نہ جی ہے پر ہو گئے. ماما آ گیا ہے، ماما کی لمن آیا ہے، ماما ہونا آ گیا ہے. وہ بہن آکھن لگی ہو چپ کر جاؤ اے، وہ میرا ویر آیا ہے، وہ میرا ویر. سر کئی بیٹھے ہو جڑے عید گزر گئی ہے بہن کا پتہ ہی نہیں کیتا، ہمسایاں نو 2 کلو گوشت دے دیتا ہے، بہن کا پتہ ہی نہیں کیتا. سٹینڈر بنایا آپ حضور مینوں آکھن دی وائے جڑے ویلے آئی ہے پھرا بہن رو کے آدھی ہے کیویں آیا ہے. آدھے پہلی گل تے بہن میں تیرے تو شرمسار ہوں. او آنسو پوچھ کے بھائی دے آدھی ہے رونا، بھائی بھیڑی دے سامنے روندے چنگے نہیں لگدے، تو نہ رو. کوئی قرضہ چاہیے تو میرے کول میرا پیو دے زیور میں دینی آ. روندا کیوں ہے؟ آدھا بھیڑ جی زیوراں دی لوڑ نہیں، تیری دعا دی لوڑ ہے. کمشنر مینوں فائل دتی آئی، میں او دا پیے آ گم ہو گئی ہے، کل میری چھٹی کرا دے سی، تو دعا کر. حضور مصطفیٰ سے پھر دعا کرے تو سبحان اللہ. اور پھر بھاوے زینب ہوئے حسین دی، اور پھر بھاوے شیما ہوئے میرے سونے نبی دی، اور پھر خدا دی قسم بھاوے سمرا ہوئے علی اکبر دی، اور پھر نہ بھیڑ ہوندی ہے بیٹا بڑے آنسو دی قسم میری دعائے رات سب تو عثمان زندو رہن دیدار کراوے. اور پھر ایویں ہاتھ چایا یعنی اللہ میرے بھرا مشکل نہ ہوئے. حضور صحیح صبح ہوئی ہے 9 بجے، قبلہ کمشنر آفس اپنی سیٹ تے بیٹھا. 10:15 بجے علی گڑھ کمشنر نے بلایا، اور ایویں اگے ٹیبل
نکل پئی انگڑائی لے کے پیچھے ہاتھ جو کیتا اودے کمرے وچ چھوٹا چھوٹا الباڈن ہن تے پھیلا لاتھیاں اینے جو ہاتھ چایا اودا ہاتھ فائل تے لگا فائل تلے ڈگ پئی چاوے دے اوہا فائل جدی وجہ تو پریشان ہاں کمشنر کا نام مسٹر رابرٹ لکھیا ہے رابرٹ آتا ہے 9 مہینے ہو گئے تمہیں تجھے فائل نہیں مل رہی آج کیسے ملی ہے وہاں کہ میرا کمال نہیں میری بھیڑ کا کمال ہے اور حضرت عثمان فرماتے تھے لوگو میری دوسری پسند ہے ننگوں کو کپڑے پہنا دو اور مہربانی کرو سر آج بڑی مہنگائی ہے دائیں بائیں دیکھا کرو کسی کو بھیک نہ مانگنے دیا کرو خود مدد کر دیا کرو پر عالم فاضل ہوئیو کبھی من اپنے نو پڑھی آئی نہیں یہ جا نائم در مسیطہ کبھی من اپنے وچ بڑی آئی نہیں یہ لڑتا ہے تو لوکا نال کبھی نف سپنے نال لڑی آئی نہیں اور بھولے شاہ اٹھنیاں پھڑ لینا ہے جڑا وچ دائے تھائے انہوں پھڑی آئی نہیں پہلی پسند کیڑی ہے میرے بچوں درس میں بتاؤ پہلی پسند کیڑی ہے بھوکے نو کھانا کھواونا دوسری پسند ہے بولو سارے بولو شاباش علی اللہ اللہ تیری حیاتی کرے ایسی نورین تیری تیجھی پسند کیا ہے توجہ سبحان اللہ تیجھی پسند کیا ہے فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا قرآن پڑھنا جتنے بیٹھے ہو واسطہ خدا دا قرآن نال پیار کریا کرو اور میں نے سردار پڑھا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کعبے کے پاس تھا حضرت عثمان ذوالنورین مقام ابراہیم دے کولا کے کھلو گئے آپ فرمائیں میں نے دیکھا آپ نے پہلی رکعت میں الحمد پڑھی بھائی بڑی توجہ ہے نا جی چلو تھوڑا جانی تے منہ مار لانا اگر آئی نا جی داد گھٹ ہے الحمد پڑھی آپ فرمائیں میں دیکھتا رہا پہلا سپارہ ختم کیا سیقول الصفحاء شروع کر دیا اس کو ختم کیا دل کا رسول پھر من تنالوا البر پھر المحسنات آپ فرماتے ہیں 29 سپارے کی ایک رکعت کی دوسری رکعت میں آخری پارہ کیا والناس کی سین تک 2 رکعت میں پورا قرآن اور ذوالنورین کہتا ہے اللہ میری ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول کر آئے ہائے سبحان اللہ بیٹا آپ کھڑے ہو کر بھی بڑا اچھا سن رہی ہیں اور کمال سن رہی ہیں میں بڑا راضی ہوں آپ کھڑے ہو کر سن رہے تھے میں راضی تھا خدا واحد کی قسم ہے یہ وہ عثمان ہے میں نہیں پڑھتا میں جملہ نہیں پڑھتا ساری میں نہیں پڑھتا میں نہیں پڑھتا غزوہ تبوک کے موقع پر میرے نبی منبر پر بیٹھے ہیں فرمایا تم میں سے کون ہے جو اسلام کی خدمت کرے کوئی نہیں اٹھ رہا حضرت عثمان آیا کا میں 1000 اونٹ ببائے مال کے دیتا ہوں پھر میرے نبی نے رخ انور پھیرا تم میں سے کون ہے حضرت بلال فرماتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا میں نے دیکھا حضرت عثمان وہاں سے اٹھا ادھر آ گیا حضور نے رخ انور پھیرا تم میں سے کون ہے جو دین کے لیے اپنے مال دے پھر کوئی نہ اٹھا حضرت عثمان کہتا ہے 1000 اور لے لو ابھی ٹھہرو حضرت
کیا کیونکہ ادھر بھی حضور کے غلام بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا ہاں میاں تم میں سے کون ہے جو تبوک کے لیے اپنا فنڈ جمع کرائے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے دیکھا ذی-النورین ذی-الحجرتین ذی-البشارتین ادھر بھی آ گیا. کہتا ہے یا رسول اللہ میری طرف سے مزید 1000 اونٹ لگائے مال کا لے لو. حضرت بلال آتا ہے میں نے پوری زندگی نبی کو اتنا خوش نہیں دیکھا. اس دن حضور خوش ہو گئے. فرمایا عثمان ادھر. عثمان آیا آپ نے سینے سے لگایا. فرمایا عثمان میں محمد کہہ رہا ہوں آج کے بعد اگر تیرے سے کوئی غلطی ہو بھی گئی اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تو ٹھہر جاؤ میری بات مکمل ہونے دو. میرا کلیجہ پھٹے گا میں نے یہ بات نہ کی تو. حضرت عثمان نے دیکھا کہ حضور نے یہ بات کی ہے. ادائے محجبین این الیقین صادق امین رحمت للعالمین. آپ نے اگر یہ فرما دیا ہے تو میں نے پہلے 3000 اونٹ دیے تھے اب میں 3000 مزید اور دے رہا ہوں. پھر میرے نبی نے سینے سے لگایا. صحابہ کا فرمایا لکل نبی رفیقی و رفیقی فی الجنت عثمان. اور ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا. میرا ساتھی دیکھ لو عثمان ذی-النورین ہوگا. آپ راضی بیٹھے ہیں. آپ میں سے کوئی لوگ ایسے بھی ہوں گے ہو سکتا ہے دیوبندی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہوں. مرحبا. اہل حدیث حضرات بیٹھے ہوں مرحبا. آپ تمام حضرات مجھے یہ بتائیں اسلام میں بوڑھے کے حقوق کیا ہیں؟ بات ہی ختم. جی دسو ہوں میرا ہی زور نہ لواؤ نہ تو کو لاؤ. اسلام یہ حضور آپ بھی اجازت تا ہی نہ پاؤ لیکن میں شہادت جملہ بھی پڑھتا میرا دل ہے میں پڑھ لوں. کاری شاہ صحیح یہ شرم کے بارے نہیں بتا رہے ان کو پتہ ہے حقوق یہ ہیں. یہاں سے آپ چودھری ٹائم پر فیصل آباد کے لیے بس میں بیٹھے. بوڑھا آ گیا. ٹھیک ہے ساڑھے مرن کے بعد چلو دعا تو کرے چال مو. آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کیوں جی؟ اچھا انہیں بھانے چاہے کھوڑیاں والے اترنا ہوئے تسی کھڑے ہو گئے تسی آکر نہیں. اور میرے نبی بھی فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا جو ہمارے بوڑھوں پر بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں. اور انگریزی میں کہتے ہیں دی گڈ بوائے ریسپیکٹ دیئر ایلڈر. اچھے بچے اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے قرآن چاہ کے لے آؤ. میں تمہیں کیا دساواں بنیامین دا پتہ حضرت یوسف نبی نو لگ گیا. آپ نے کیا کیتا کہ اس بھائی نو نا بنیامین نو میں اپنے کو رکھاں. اے ستیلے بھرا انہاں نے تماچے مارے انہاں نو گندم دے کے ڈور دے ماں. انہاں نے جڑے ویلے اپنے بھائی نو ڈک لیا انہاں بھائیاں نے آکھیا اے عزیز مصر ہم جب خالی ہاتھ جائیں گے ہمارا بوڑھا باپ برداشت نہیں کرے گا. آپ مہربانی کرو بنیامین کو جانے دو. حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں نیچوں ہنجو آ گئیاں. فرمایا جاؤ تمہیں بوڑھے کے صدقے اجازت دے تم اس کو لے جاؤ.
یوسف دا بھائی بھی سکا ہوا لیکن اپنے بھائیاں نو آخیا تساں بوڑھے دا نام لے آئے میں تمہیں بھیج رہا جاؤ میرے بھائی نو لے جاؤ مینو ہن دسو حضرت عثمان ذوالنورین بھی تو بوڑھے ہی تھے اللہ آپ کو سلامت رکھے گی آپ کی عمر 81 سال ہے میں کیسے پڑھوں گی میرا تو دماغ ہی آگے کام نہیں کرتا اگر آپ کا کرے تو مجھے سمجھاؤ ایک بوڑھا ہوئے جن اس مسجد دی ادھی زمین بھی دیتی ہوئے اس مسجد میں کیا احترام ہے جی ہوتا کیا میں آپ کو بتاؤں عثمان بھائی اچھا وہ ہوئے بھی 40 دن کا بھوکا یہ جو آپ رو رہے ہیں نا یہ دودھ کا کمال ہے یہ میرا کمال نہیں یہ آپ کی ماں کے مقدس دودھ کا کمال ہے نسلی کو پتا ہے کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے نسلی بندے کو پتا ہے کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے اس مسجد کا بندہ ہوئے ادھا رقبہ دیتی بیٹھا ہوئے 40 دن کا بھوکا ہوئے 40 دن کا پیاسا ہوئے تسی کیا کرو اللہ گواہے میرا او عثمان جائے ادھی مسجد نبوی کا رقبہ گھنا دیتا ہاں اللہ آپ کے آنسو قبول کرے سر او عثمان او جدی عمر مبارک 81 سال او عثمان جدا پانی پی کے مدینے دے بچے جوان ہوئے من او عثمان حضرت عمر پاک دے زمانے قحط پہ گیا گندم دا ریٹ ود گیا 300 اونٹ حضرت عثمان دے یمن جو آئے مدینے دے تاجارہ دن ریٹ ودھا گندم سانو دے آپ نے فرمایا تاجر ریٹ ودھاؤ سارے ریٹ ودھائے آپ نے فرمایا تمہارا ریٹ اور ہے میں اس سے قیمت لوں گا جو محمد کا رب ہے آپ نے ایسا تھوڑے ہنجو دی قسم مدینے دے غریباں وچ مفت تقسیم کر دیتے حضور دعا کرائے تاوے تاوے مدینے وچ آئے ہو جنت البقیع دے درمیان حضرت عثمان ذوالنورین پاک دی قبر ہے اور میں قربان ہوا حضرت مولا علی پیغام بھجوایا اے عثمان اجازت دے تو ہم ان مصر کے بلوائیوں سے لڑتے ہیں آپ نے فرمایا یا علی یہ حضور کا شہر ہے اس میں لڑائی میں برداشت نہیں کر سکتا میں ان کو کچھ نہیں کہتا وہ جنہیں سن رہے ہو میں تھوڑا 5-7 منٹ دا مہمان ہوں اسے بڑا عظیم سماعت کا مظاہرہ کیتا ہے آپ کی بیوی پہلا بیوی نال بیٹھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بلوائی بار تلوار لے کے مصر دے بدماش آئے کھڑن تحصیل سہی آپ نے 18 ذوالحج کی صبح کو دیوار سے اوپر سر نکالا انہاں بدماشاں ول منہ کر کے سوال کیتے اور فرمایا لوگوں مجھے یہ بتاؤ مسجد نبوی کا آدھا رقبہ کس نے دیا تھا ہائے 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 سبحان اللہ انہاں آپ کیا دیا سی مان گئے ہیں رقبہ دوسرا دیتا علی رضا آپ نے دوسرا سوال کیا اور تلوارہ
چکن والو اور میرا پانی بند کرن والو، کیا مجھے بتا سکتے ہو مدینے میں مسلمانوں کے لیے بیر روما کس نے خریدا تھا؟ انہاں کیا یہ تسا خریدا؟ آپ نے تیسرا سوال کیتا، فرمایا تم جانتے ہو غزوہ تبوک میں 6000 اونٹ کس نے دیے تھے؟ انہاں کیا یہ تسا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ اشراف مبشرہ میں کون ہے؟ انہاں کیا جی آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا جنت ہمسایہ میرے نبی کا کون ہے؟ انہاں کیا جی آپ ہیں؟ آپ نے اس ویلے فرمایا جب اتنا چیزا تسا من دے ہو، ہن اگر تسا آئی گئے ہو جیڑا کچھ مرضی آوے کر لو، نہ میں مدینہ چھوڑے نہ میں قرآن دی تلاوت چھوڑے گا، اور میں قربان ہوگا اے لائن میں آنکھ بند کر کے پڑھساں۔ حضرت سلیمان فارسی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے آنکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت جیسا بدادا سیدنا سلیمان فارسی، دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو دیکھا کہ وہ آپ کو تلوار اور خنجر سے وار کر کے بھاگ رہے تھے، میں اندر گیا، میں حضرت عثمان دا سر جھولی وچ پایا، میں آپ دے سینے تے ہاتھ رکھیا، میں دیکھا آپ دا سینہ برف وانگو ٹھنڈا ہو، میں آپ دے لب ڈٹھے پتہ لگدا تازہ تازہ شربت پیتا ہے۔ میں پوچھیا عثمان تیرا جسم مبارک زخمی ہے، تلواراں تے خنجراں تو چور چور ہے، تیری داڑھی مبارک خون تو لال ہے، لیکن اے عثمان تیرا سینہ بھی ٹھنڈا ہے اور تیرے لب تے پتہ لگ دے جی میں تازہ تازہ شربت پیتا ہوئے۔ حضرت عثمان جڑا جواب دیتا ہے اور لکھ لو میرے بچوں، آپ فرمیدے نے ٹھیک بھی یاد آئے، میری تھوڑی تھی آنکھ بند ہوئی ہے، میرا محمد عربی آپ تشریف لے آیا ہے، میرا سر چھولی وچ رکھیا ہے اور میرے جنت دا کوثر دا پانی آپ پلا گیا ہے۔ اور میں اس عثمان دا ذکر پیا کرنا اور میں قربان تھی بنا، آپ فرمیدے ہن میرے کلمے دے گواہ ہو جاؤ، 81 سال دا بوڑھا، کتنے سال دا؟ میری دعا ہے جتنا میری عمر دے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ میرے کسی کا محتاج نہ کرے، اور میں قربان ہو جاواں 81 سال دے بوڑھے ہیں سیدنا عثمان بن عفان، آپ نے کلمہ پڑھیا، روح پرواز کر گئی، عثمان تیرے گل وچ پھلاں دے ہار، ہزاراں 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 ہزار، الحمدللہ اساں سنی ہیں، آپ سبحان اللہ، الحمدللہ سنی بھی ہے کہ عقیدہ بھی ساڈا ہوئے جڑا عشق و محبت اعلی حضرت کی طرفوں سنا دی مہربانی ہوئی ہے ساتھ ملیا ہے، اسا گھر والے نے بھی نوکر ہیں تے گھر والے نے بھی نوکر ہیں۔ آپ مجھے بات بتائیں کبھی پرندہ ایک پر سے اڑا ہے؟ بولو بولو، کوئی اڑیا ہوئے نہ دسونی بیٹا ہو سکتا ہے؟ پرندے کے جب تک 2 پر نہ ہوں دونوں تو وہ اڑ نہیں سکتا۔ الحمدللہ ہم ہیں جنتی۔ داری شاید وہ میرا آخری جملہ ہے، پتہ نہیں انہوں سمجھ آتا ہے کہ کوئی نہ پڑھتا ضرور ہے۔ بیٹا آپ جو ہے نا جی، آپ نے دیکھا کوئی ایروپلین ایک پر سے اڑ رہا ہو، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور خدا کی قسم ہم ہیں سنی، ہمارے ہیں 2 پر، الحمدللہ
اللہ اللہ اللہ، ابو سبحان اللہ کی، ابو سبحان اللہ، پھر ابو سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا وہ سلامت رکھے۔ یہ تو قصیدے کا حکم ہے، وہ سارا دن قاری شاہد صاحب کی طرف تو فون نہیں آیا، وہ بچہ بڑے فون کرتا رہا جی سانو وہ حضرت امام حسین کا قصیدہ سنا دی میں، وہ آپ کو تمہیں سنا دے راضی ہو سرکار۔ اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے، تمہیں حج دی محفل بھی مبارک ہوئے تے اے محفل بھی مبارک۔ مینوں پتہ چلے بھی حضور صحیح حج تے گئے ہوئے، میں کہ انہاں دے بغیر محفل تے پھر مزیدار نہ ہو سی، لیکن آپ تشریف لے آئے ہو، میرا ہاں ٹھر گیا۔ آپ ارادی ہو، آر یو ہیپی ود مائی پروگریس آن دس چیئر؟ ماشاءاللہ یہ میں قصیدہ جی تو سنانا میں میری مجال ہے جی، میں پڑھنا پیا جی، اے ذرا دیکھ کے پڑھا گا کہ لکھیا میں تازہ ہے، میں تازہ چیزاں پڑھنا نہیں، لکھیاں چیزاں میرے کو نہیں پڑھی جاتی۔ باقی گل یہ ہے اور جی میں سیانے آتے نا جی، میمن پان کے بغیر نامکمل، مزدور درخان کے بغیر نامکمل، میمن پان کے بغیر نامکمل، مزدور درخان کے بغیر نامکمل، شیخ صاحب دکان کے بغیر نامکمل، اور ایمان نال پہ آتا ننکانے کا سکھ صاحب قربان کے بغیر نامکمل، اور اہل سنت کا فیض قرآن کے بغیر نامکمل۔ سبحان اللہ جی، ہم نے تو اس کا ذکر کیا ہے جہدے بارے وچ اللہ فرماتا میرا حبیب اعلان کر دے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ انہاں تے بھی راضیاں تے جڑا تیری خاطر عمرہ بھی نہیں کر رہا، میں اس عثمان تے بھی راضی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی، میں پڑھتا پیا جی، میری مجال ہے۔ ایک قصیدہ پتہ نہیں ہوں تو چلو بھی لگتا ہے کہ نہیں، تم فوٹو بڑے بنا رہے ہیں، اللہ تیری خیر کرے۔ آدھا میں کیا پیا ابو سبحان اللہ کی، پھر ابو سبحان اللہ۔ جانتے ہیں ان تیرے نجس تیرے ارادے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ جانتے ہیں ان تیرے نجس تیرے ارادے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین۔ یہ حق جا سکتے ہو جی، حق جا لو تاکہ تمہیں خیرات حسین بادشاہ دے میں۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ بٹ گئے مٹا نہ سکے، بٹ گئے مٹا نہ سکے شمر تیزی یاد، حسین زندہ باد۔ کیا بات ہے، جامعہ بستے میں کھجور والی ہوئے تے حسین کا نعرہ نہ لگے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ نماز وچ حسین ہے، آزان وچ حسین ہے، نماز وچ حسین ہے، آزان وچ حسین ہے، رکوع وچ سجود وچ قرآن وچ حسین ہے، قرآن وچ حسین ہے۔ مخالفت کرے جہاں ابلیس دی اولاد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ بھلا ہوا بیٹھا ہے، حسین زندہ باد۔ حالانکہ تیرے جیسا بندہ روسی ٹریکٹر میں بھی دھکا دے وے تے چل پوے، حسین زندہ باد، 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 حسین زندہ باد۔ علی دی تھی دین دا بول بالا کر دیتا، علی دی تھی دین دا بول بالا کر دیتا، علی دی تھی دین دا بول بالا کر دیتا، یزید حتی حشر تئی منہ مکالا کر دیتا، منہ مکالا کر
باہر دیتا زینب دا اے طریقہ سنیانو یاد حسین زندہ آئے علی اللہ فور کے ساؤنڈ والے ریکارڈ کر لیں حسین زندہ باد اپنی والدہ مطلوع کرنا کو بھی یہ قصیدہ سنانا ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ شعر ہم اپنے عزیزم قاری شہید صاحب کے صاحبزادے کے لیے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو عالم بعمل بنائے علی دکھی کا حوصلہ ظلم نو کروڑ گئی میرا خیال ہے 2-4 دفعہ میں ہو رہا ہوں نا تو انو سریکی آ جا سی تقریر میں اس دفعہ گھٹ کی دیئے میں نے پتا چلے پچھلے سال یہ کہ ملتان دی ہستی آئی اور ڈبل ہی کر گئی میں کہ وہ دا خطرہ نہ ہو جاوے علی دکھی دا حوصلہ ظلم نو کروڑ گئی علی دکھی دا حوصلہ ظلم نو کروڑ گئی زیاد نو مار دیتا شکر نو مروڑ گئی شکر نو مروڑ گئی بطول ذاتی کی تانوے کلا جہاد حسین زندہ باد صدقے رام جمائے دی سبحان اللہ واہ سنی تیری قسمت کو سلام حسین دے ذکر وچ بھی آنسو بہارے آئے او دے خالو عثمان دے ذکر وچ بھی آنسو بہارے آئے حسین زندہ باد مہربانی مولانا زندہ باد ساڈے دل وچ مسجدہ سہارا دلال ہے ساڈے دل وچ مسجدہ سہارا دلال ہے ساڈے دل وچ مسجدہ حسن دا او بھیر ہے اہوں بڑا لجپال ہے اہوں بڑا لجپال ہے محفل قبول ہوئے ساڈی اے فریاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اللہ پاک کا سلامت رکھے میرے سائن والا سلامت رکھے اللہ تواڈے ایک ہاتھ چاہیاں دے صدقے جی میں انہاں نوں بار بار اللہ اپنے گھر تے نبی دے در بلاندا ہے سانوں بھی بلاوے اساں بھی جا کے حضور دا روزہ ویکھیے میں تحسین سے آپ دا آپ دے تمام محبت کرنے والے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا اللہ تواڈے دادا صحیح دی قبر انور تے بھی رحمت فرماوے بڑے سارے خاندان تے رحمت فرماوے بڑے دادے دا اے فرض ہے پورے جن پر پنجاب وچ جتھے جتھے حضور دے نوکر ہیں اتھے ہی بڑے دادے صحیح کا فیض ہے مالک سارے نو سلامت رکھے اللہ اس جامع مسجد کھجور والی کو اے دی انتظامیہ کو اللہ قائم و دائم رکھے آمین وآخر دعوانا یہ بھی آپ کا ہے نا ساتھ ہی میرے فرمان اذان ہوگی اس کے بعد جماعت ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ آپ ساتھ میں ہی عثمانی کا انتظام کیا جائے نماز بھی ادا فرمائے اور فرما کر جائے اور انشاءاللہ کل